السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو ربائی ناول ایپیسوڈ نمبر 12، رائٹر ایم رضا۔ دیری کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن امپورٹنٹ کام تھا اس لیے نہیں دے پائی۔ کیس کو کام پر جاتے 1 ہفتہ بیت چکا تھا، مگر اب بھی وہ مزدوری ہی کر رہا تھا۔ زہرا جب اسے تھکا ہوا گھر آتے دیکھتی اور اسے ہمیشہ مطمئن کرنے کے لیے مسکرا دیتا تو یہ بات اس کے دل میں چبھ سی جاتی۔ بس بہت ہو گیا، میں کیس کو روز روز خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتی، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ زہرا کی برداشت ختم ہوئی تو اس نے دل میں سوچتے بے خوف انداز میں اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے جہاں وہ شادی سے پہلے مقیم تھی۔ وہ کمرہ اب بھی بند تھا، وہاں خاموشی کا راج تھا۔ اپنے کمرے میں آتے اپنے نرم بیڈ، نہایت اعلیٰ فرنیچر اور ہر طرح کی آسائش کو دیکھ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر اب یہ سب سوچنے سمجھنے کا وقت نہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی الماری کھولی، لاکر کو پاس ورڈ لگاتے اندر جیولری وغیرہ نکالتے ایک بیگ میں ڈالی، پھر کچھ پیسے اور ATM کارڈ نکالے اور وہ بھی بیگ کے خفیہ خانے میں ڈالے۔ اس کے بعد بیگ اندر رکھتی وہ 2 پل کو اپنے ڈاکومنٹس ڈھونڈنے لگی تھی جو اس کے CV کے طور پر نئی جگہ جاب کے لیے کام آ سکتے تھے۔ جب اس آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی تو کیا چوری کرنے آئی ہو یہاں آپی؟ شیریں سلگتے ہوئے لہجے میں بولی تو زہرا اس کے لہجے پر آئی برو جھکا کر رہ گئی۔ کیا تم بھول گئی ہو شیریں ہماری اس دن کی بات کہ اب تم تمیز کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کرو گی؟ رہی بات چوری کی تو یہ کمرہ میرا ہے، یہاں کی ہر چیز میری ہے، تم یہاں سے مجھے کچھ بھی لے جانے سے روک نہیں سکتی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، جس پر شیریں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ کیا واقعی؟ مگر ڈیڈ تو آپ کو گھر سے نکال چکے ہیں ڈیئر آپی، اور ویسے بھی اب یہ کمرہ میرا ہونے والا ہے کیونکہ میں ڈیڈ سے اس بارے میں بات کر چکی ہوں، اس لیے جو کاٹ کباڑ نکالنا ہے نکال لیجیے، ویسے بھی یہ آپ کو جوتیاں کھینچنے میں مدد دے گا۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود اس کی CV کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے بولی۔ انداز صاف اسے آگ لگانے والا تھا، مگر زہرا نے اسے ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ یہاں تھی ہی نہیں، اور بیگ میں اپنے ڈاکومنٹس بھی رکھنے لگی۔ وہ تو سد شکر تھا پیسوں والے چھوٹے بیگ کے اوپر اس نے کپڑے رکھ دیے تھے، ورنہ یہ فسادن عورت وہ دیکھ کر بھی اسے ذلیل کرتی۔ وہ بیگ بند کرتی اس کے پاس سے گزرنے لگی جب شیریں اس کا ہاتھ تھامتے بولی، پچھتاوا تو ہو رہا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ سے ہیرا نکل گیا اور کوئلہ آ گیا۔ وہ زہرا کو دکھ دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ شیریں، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے تم میری بہن ہو ہی نہیں، کیونکہ جو تمہاری آنکھوں میں آگ ہے وہ میری بہن کی آنکھوں میں تو نہیں ہو سکتی تھی۔ کاش میری جڑواں آج زندہ ہوتی، کم از کم مجھے بہن ہونے کا افسوس تو نہ ہوتا جو تمہیں دیکھ کر ہوتا ہے۔ اور ہیرے کی بھی کیا خوب کہی، وہ شخص جو مجھ پر اعتبار نہ کر سکا وہ میرے قدموں کی چوٹی کے برابر بھی نہیں، تو اسے ہیرا کیسے سمجھ لوں میں؟ ایسا ہیرا تم ہی ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر اسے حقیقی معنوں میں جہنم میں دھکیلتی جا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے سارے پرفیومز توڑتی اس کی بیڈ شیٹ تک نوچ چکی تھی۔ زہرا، تم کبھی خوش نہیں رہو گی، کبھی بھی نہیں، وہ ایک دم جلن سے بولی تھی۔ حویلی کی چھت پر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ تیز پنکھوں کو لگائے تیز ہوا میں وہاں زمین پر رنگ برنگی چادریں بچھا کر سب کزنز نے بیٹھک جما لی تھی۔ چھوٹے بڑے کزنز سب ہی وہاں تھے، اور ماحول میں وہی پرانی شوخی اور مستی گھلی ہوئی تھی جو ہمیشہ ان محفلوں کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ جب عشل، اسفند اور مومن عمر جوان تھے، مگر اب ان کی جگہ ان کے بچوں نے لے لی تھی۔ چلو بھائی، اب کی بار انتاکشری ہو جائے، عشا نے پرجوش آواز میں کہا اور تالی بجا کر سب کی توجہ حاصل کی۔ ہاں ہاں، لیکن جو ٹیم ہارے گی وہ آج رات کے کھانے کے برتن دھوئے گی، لیلا نے جھٹ سے شرط لگا دی۔ او نو، سب نے ایک ساتھ چیخ ماری۔ کاظم، جو ایک طرف عشا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، ہنستے ہوئے
گویا ہوا بس یہی رہ گیا تھا تم سب کا، برتن دھلوانے کے بہانے ہیں تم لڑکیوں کے۔ اس کی بات پر عشا ناک چڑھاتے بولی، تو اور کیا، تمہیں کیا پتا برتن دھونا کتنا مشکل ہوتا ہے، مردوں کو تو کبھی کام کرنا پڑا ہی نہیں، باتیں کروا لو بس ان سے ٹکے ٹکے کی۔ اس کے کس کر تانا مارنے پر کاظم نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو تم نے تو جیسے کبھی چولہے پر چائے جلائی ہی نہیں ہے نا؟ میں کم از کم چائے بناتی تو ہوں، تمہارے جیسی نہیں جو بس کپ اٹھا کر دن دناتے پھرتے ہو، چائے کہاں ہے، چائے کہاں ہے، چائے بنا دو، چائے لا دو، چائے چائے چائے۔ عشا نے خفگی سے جواب دیا، چائے اچھی ہو تو بندہ مان بھی لے، تمہاری چائے سے تو ہسپتال کی کڑوی دوائی ہی بہتر ہے میڈم۔ کاظم نے اسے زبان نکال کر چھیڑا جو اب اپنی آستینیں چڑھا رہی تھی۔ اف تم! عشا نے کشن اٹھا کر اسے مارا جو کاظم نے آسانی سے روک لیا تھا۔ باقی سب کزنز کہکے لگانے لگے تھے، بس کرو کاظم اور عشا، اگر ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں تو دن کیسے گزرے ان کا۔ عشا کا بھائی ریحان ہنستے ہوئے بولا، ان دونوں کو ایک ہی ٹیم میں ڈال دو، ویسے بھی ہر وقت ساتھ ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ شہرام نے شرارت سے کہا، اوکے، تو ٹیم اے میں ہوں میں، لیلا اور عشا، ٹیم بی میں ہیں کاظم، افق اور شہرام بھائی۔ ریحان نے ٹیمیں فائنل کیں۔ ان ٹیمز پر لیلا کافی ناخوش نظر آتی تھی۔ انتاکشری کا آغاز ہوا۔ پہلا گانا شروع ہوا جو عشا کی طرف سے تھا، لگ جا گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو۔ عشا کی نرم اور خوبصورت آواز نے محفل کو تھوڑا سا خاموش اور پرسرور سا بنا دیا تھا۔ اس کی کھنکتی ہوئی آواز پر کاظم کا دل جیسے عجیب سا ہوا تھا، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ عشا کی آواز کو سن کر ایسے ہی چپ ہو جاتا تھا جیسے کسی نے دل پر ہلکے سے ہاتھ سے دستک دے دی ہو۔ جب عشا نے گانا ختم کیا تو قاسم نے بھی گانا چھیڑا، چاندنی راتیں سب جگ سو جائے، ہم جاگیں تاروں کے سنگ سنگ۔ اف، یہ کیا پرانے زمانے راگ الاپ رہے ہو، عشا نے فوراً ٹوکا۔ کیا کلاسک سننے کا ذوق نہیں ہے نا میڈم کو، تبھی یہ ان کو فوقیت دیتی ہیں، کیا وہ بھلی سی عورتیں ہیں، بی ٹی ایس۔ کاظم نے آنکھ دباتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ اے خبردار جو میرے بی ٹی ایس ہینڈسم گائز کو عورتوں سے تشبیہ دی۔ وہ آنکھیں نکالتی ہوئی بولی، تو میں نے غلط کہا ہے کیا؟ 2-2 کلو کا میک اپ تھوپ لیتے ہیں زنانہ کہیں کے۔ اس کی بات پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، لیلا نے انہیں ٹوکا۔ اوہو، بس بھی کرو تم دونوں۔ شہرام بھی ہنستے ہوئے بولا، یہ انتاکشری ہے یا محبت بڑی چھیڑ چھاڑ؟ عشا نے چونک کر نظریں چرائیں اور کاظم نے ہنستے ہوئے رخ موڑ لیا، لیکن آنکھوں کی چمک اور چہروں پر آئی سرخی صاف بتا رہی تھی کہ یہ چھیڑ چھاڑ محض مذاق نہیں، کچھ اور بھی چھپا ہے جو صرف وہ دونوں جانتے تھے۔ کزنز کی محفل شور و کہکوں سے گونج رہی تھی، کہیں دل دھڑک رہا تھا، کہیں چھپی مسکراہٹیں محبت کے راز افشاں کر رہی تھیں۔ چلو افق، اب تم گاؤ، لیلا نے تیر کے نشانے پر اسے رکھا تھا۔ اوپس، بٹ میں گا نہیں سکتی، وہ ہاتھ کھڑے کرتے بولی، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری ٹیم ہار جائے گی، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ وہ سب جو چائے پی رہے تھے لیلا کو دیکھنے لگے تھے۔ شہرام افق کے برابر والی جگہ پر بیٹھا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ یاد ہے جب تم پہلی بار سائیکل پر بیٹھی تھی ضد کر کے اور تمہارے پیچھے کتا لگ گیا تھا، تب بھی تم نے یہی کہا تھا مجھ سے نہیں ہوگا۔ شہرام ہنسی روک کر بولا۔ افق نے آنکھیں دکھائیں، اوہ نہیں پلیز، وہ قصہ بھول جاؤ، تمہیں بس وہی یاد ہے۔ ارے وہ منظر کبھی بھول سکتا ہوں کیا؟
تمہاری چیخ سن کر تو گاؤں کے باقی کتے بھی ڈر گئے تھے، شہرام نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ افق نے دانت پیستے ہوئے اسے دھیرے سے مکہ مارا۔ تو تم گا لو، پھٹے ڈھول، میرے سے اچھی تو تمہاری آواز ہے نا۔ اس کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے تھے، مگر وہیں تھوڑے فاصلے پر لیلا اب خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں شہرام و افق پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں اس کو نظر انداز کیے اتنی بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے جیسے دنیا میں بس وہی دو لوگ ہوں۔ جلن اس کے اندر سرسرانے لگی تھی۔ وہ افق کی ہنسی کو نگل نہ سکی۔ اس کے دلوں میں سوالوں کی ایک بوچھار تھی جن کا وہ خود جواب نہیں جانتی تھی۔ لیکن اچانک اس کے ہونٹوں سے ایسا سوال نکل گیا جس نے محفل کو لمحے بھر کو خاموش کر دیا۔ ٹھیک ہے، گانا نہ سہی تو اس بات کا جواب دو افق۔ لیلا نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ جب چاچو نے تمہیں گاؤں کی سردارنی بنا ہی دیا ہے تو کیا تم نے سوچا ہے تمہیں کیسا ہم سفر چاہیے ہوگا؟ کوئی عام سا یا ویسا جو تمہاری شان کے مطابق ہو؟ کیونکہ حویلی کی کسی اور کو تو گدی ملنے والی نہیں ہے بیکاز آف یو، نہ قاسم کو نہ ہی ریحان کو۔ اس کی بات پر جہاں شہرام کا کہکا تھما، وہیں ریحان کو اس کی بات بہت بری لگی تھی اور افق وہ چونک سی گئی تھی۔ لیلا، نہ ہی ہمیں گدی چاہیے، نہ ہمیں اس بات سے اعتراض ہے کہ تایا ابو نے اسے گدی کے لیے کیوں چنا، بلکہ ہم خوش ہیں، ریحان اس کی طرف داری کرتے بولا، جس پر کاظم نے بھی خفگی سے سر ہلایا تھا جیسے اسے لیلا کی بات بہت بری لگی ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی جیسے ہوا تھم گئی ہو، پھر افق نے نظریں لیلا کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہا، میرا ہم سفر وہ ہوگا جو میرے ساتھ چل سکے، نہ آگے نہ پیچھے، میرے برابر میں، وہ جو میری مسکراہٹوں کا راز نہ پوچھے، بس مجھے گرنے پر سنبھال لے، میرے فیصلوں پر سوال نہ کرے لیکن میرا ہاتھ تھامے جب میں خود سوال بن جاؤں۔ عام ہو یا خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن دل بڑا ہو اس کا اور نیت صاف۔ اس کے جواب پر لیلا کا چہرہ پل بھر کو سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے افق نے نادانستہ طور پر اس کے اندر کی کمزوری پر انگلی اٹھائی ہو۔ شہرام خاموشی سے افق کو دیکھ رہا تھا، شاید اس کے دل میں بھی کوئی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ لیکن افق نے پھر ایک کہکا لگایا تھا محفل کو نارمل کرنے کے لیے، ویسے فی الحال تو میرے ہمسفر میرے بابا جانی ہیں جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، یو نو نا۔ اب ہم ہار ہی گئے ہیں تو سوچ رہی ہوں وہ مجھے ہارنے پر برتن دھوتے دیکھ کر کچن پر تالا ہی نہ لگا دیں۔ اس کی ہلکی پھلکی بات پر محفل میں کہکے لوٹ آئے، مگر لیلا کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے کا خالی کپ تھام کر وہاں سے چل دی جیسے کچھ پیچھے رہ گیا ہو یا دل میں کوئی بات رہ گئی ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، کزنس نیچے جا چکے تھے، کچھ کمروں میں بند، کچھ ہنوز ڈرائنگ روم میں باتوں میں مصروف تھے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا حویلی کی چھت کو چھو رہی تھی۔ افق چھت پر آئی تو حیرت ہوئی کہ لیلا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کو گھور رہی تھی۔ افق رکی، کچھ لمحے سوچا، پھر خاموشی سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ یہی جگہ بچی تھی سکون کے لیے؟ افق نے آہستہ سے پوچھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن لیلا نے نظریں نہیں پھیریں، بس سرد لہجے میں بولی، سکون کی جگہیں اب بانٹی جا رہی ہیں کیا؟ کیا اب کوئی پرائیویسی بھی نہیں ملے گی مجھے اس حویلی میں؟ افق اس کی بات پر بری طرح چونکی، مگر خاموش رہی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہیں، پھر افق نے گہرا سانس لیا۔ لیلا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہر بار تم مجھ سے بات کرتے ہوئے جیسے کوئی طعنہ دے جاتی ہو؟ ہم تو اچھے دوست تھے نا؟ پھر ہم میں یہ اتنی تلخی کہاں سے آ گئی؟ لیلا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک رنج کی لہر تھی، کوئی انکہی دہکتی دبی چنگاری۔ افق، جو تم سمجھنا نہیں چاہتی وہ میں بار بار کیسے سمجھاؤں؟ وہ ہاتھ لپیٹتے چپتے لہجے میں بولی،
افق الجھی۔ کیا مطلب؟ لیلا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آواز اب تھوڑی آنسوں کے باعث بھاری اور تلخ ہو چکی تھی۔ بس یہی کہ دوسروں کی چیزوں پر حق جتانا چھوڑ دو افق۔ یہ کہہ کر وہ بنا مزید کچھ کہے پلٹی اور چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی، لیکن افق کے دل میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہوا رک گئی تھی یا اس کے اندر کی سانس؟ دوسروں کی چیزیں؟ کون سی چیز؟ کیا لیلا شہرام کے بارے میں کہہ گئی تھی؟ مگر وہ تو صرف دوست تھے نا؟ افق کی آنکھوں میں الجھن، دل میں بے چینی اور ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ آج کیس کو کام پر بھیجنے کے بعد خود بھی ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی تھی وہ، اور ہاتھ میں سی وی تھامے وہ باہر نکلی تھی۔ اب اس کا ارادہ کافی کمپنیز میں سی وی دینے کا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے تمام کمپنیز میں سی وی ڈراپ کرنے لگی تھی، مگر جیسے ہی وہ کمپنی میں داخل ہوتی، لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے، جیسے پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ ایک مینیجر نے تو اس سے بدتمیزی تک کر دی تھی۔ اس نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ سوائپ کر کے دیکھے، مگر اس کا باپ تمام کارڈز فریز کر چکا تھا اور اپنے کوئی پیسے نہیں نکلوا سکتی تھی وہ۔ یہ وہ آخری کمپنی تھی جہاں وہ آئی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں بھی جانے کا پھر ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کی اب بس ہو چکی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، چہرہ توہین سے سرخ پڑ چکا تھا، کیونکہ اب تک اس نے ایسے جملے سن لیے تھے جو کوئی بھی عورت سنتی تو زندہ زمین میں گڑ جاتی۔ تو آپ اپنے والد کے ساتھ کام نہیں کرتی مس زہرا؟ اس بڑی کمپنی کے مالک نے اپنی چیئر کو گھماتے ہوئے اس کو اوپر سے نیچے تک معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر زہرا کو شدید الجھن محسوس ہوئی اور اس کا دل کیا تھا اس شخص کی آنکھیں نوچ ڈالے، مگر اس کی مجبوری تھی۔ جی بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ میں اپنا الگ سے کام شروع کرنا چاہتی ہوں، اور فی الحال میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنا بزنس خود سٹارٹ کر سکوں۔ اس لیے پہلے میں جاب کرنا بہتر سمجھتی ہوں، تاکہ میرے کام سے دوسری کمپنیز کو بھی فائدہ ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر ہچکچائے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کا کانفیڈنس پر آئی برو اچکا کر رہ گیا تھا۔ مگر اس کی اگلی بات نے زہرا کے جسم میں شرارے دوڑا دیے تھے۔ آپ خوبصورت ہیں، ذہین ہیں اور دل لگا کر کام کرنے والی بھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو ایک اچھی پوسٹ پر یہاں جاب مل جائے تو آپ کو بس میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کے چہرے پر انگلی کی لکیر کھینچتے بولا، جس پر زہرا ایک دم کرسی سے جھٹکے سے اٹھی اور رکھ کر اس شخص کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، اس سے پہلے ہی وہ شخص اسے پیچھے سے دبوچ چکا تھا، اور زہرا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ تو ریڈرز، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے؟ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ مجھے ایٹ لیسٹ 50 کمنٹس چاہیے۔ کمنٹس کا ٹارگٹ پورا ہونے پر ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ آپ لوگ اچھی طرح رسپانس نہیں کر رہے ایز اے کمنٹس۔ شارٹس پہ جتنے کمنٹس ہوتے ہیں پلیز ایپیسوڈ پر بھی اتنے ہی کمنٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔